السلام علیکم ناظرین۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ اسما واجد کے پاس درگاہ پہ جاتی ہے اور وہاں پہ اس کو کہتی ہے کہ میرے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی ہے، میں اپنا بدلہ کیسے لوں؟ واجد کہتا ہے کہ غرور ہے اس کو اپنے آپ پر اور اپنے نام پر، تو تم کبیر سے اس کا بدلہ اس طرح لے سکتی ہو کہ ریا کو منا لو، اور ریا تمہارا بدلہ لے گی اور اس طرح تم جیت جاؤ گی۔ اس کی بہن اسما پھر ریا کے پاس آتی ہے اور ریا کو بولتی ہے کہ کبیر تم سے صرف بدلہ لینے کے لیے محبت کا جھوٹا ڈھونگ رچا رہا ہے، وہ کوئی تم سے محبت نہیں کرتا، دیکھ لینا، تم میری بات یاد رکھنا، کیونکہ وہ تم کو دھوکہ دے گا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی سے سمجھ جاؤ، بعد میں دھوکہ کھانے سے بہتر ہے کہ تم میری بات مان لو۔ تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر اس کی دوست آ جاتی ہے اور ریا سے کہتی ہے کہ تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، کبیر کی محبت پر تم کو کیا اب بھی یقین نہیں ہے؟ ریا بولتی نہیں، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گی، تم میرے ساتھ چلو اور اس سے بات کرنی ہے مجھے، کیونکہ مجھے شک ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ یہی باتیں کرتے ہوتے ہیں کہ اس کی فرینڈ کہتی ہے کہ چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں اور تمہارا وہم دور ہوتا ہے۔ تو ریا اپنی بہن کے پاس جاتی ہے اور اس کی بہن اسما کھڑی ہوتی ہے، وہ اپنی بہن سے اجازت لیتی ہے اور ریا اس کو کہتی ہے کہ مجھے کبیر سے ملنا ہے۔ تو اسما بولتی ہے شوق سے جاؤ، مگر دھیان رکھنا کہ اپنے دماغ سے عشق کی پٹی اتار کر جانا۔ تو ریا اپنی فرینڈ کے ساتھ وہاں پر جانے کے لیے چلی جاتی ہے اور دونوں ساتھ میں وہاں جاتے ہیں۔ پھر اسما فون کرتی ہے واجد کو اور بولتی ہے کیا یہ خبر بالکل سچی اور پکی ہے نا؟ تو وہ بولتا ہے جی ہاں پکی ہے۔ تب ریا تیمور کے پاس جاتی ہے اور کبیر کے ساتھ بات کرتی ہے۔ کبیر بولتا ہے کیا تم پریشان ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تمہارے بھائی نے کچھ کہا ہے تمہیں، سکندر نے؟ تو وہ بولتی نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو یا مجھ سے بدلہ لے رہے ہو؟ تو کبیر غصے میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کیا تم کو مجھ پر یقین نہیں؟ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ ریا بولتی ہے میں ایسے ہی باتیں کرنے کی حقدار ہوں، تم نے اس رات جو بولا اور سکندر بھائی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، تم نے اپنے خود منہ سے بولا کہ تم مجھ سے بدلہ لے رہے ہو۔ تو کبیر بولتا ہے کہ میں نے تو محض غصے میں کہا تھا، کیا تم کو سچ میں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تو ریا بولتی ہے کہ مجھے یقین ہے، مگر میں خود دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ یہی باتیں کرتے ہوتے ہیں کہ ریا کہتی ہے کہ جس وین سے مجھے اغوا کیا گیا تھا وہ وین کدھر ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ تم پرانے سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ کبیر بولتا ہے تم نے پرانا سوال یہ کیوں کیا؟ تو ریا بولتی ہے کہ وہ تمہارے بھائی کے نام تھی جو وین مجھے اغوا کرنے آئی تھی، اور وہ اب بھی تمہارے بھائی مبین کے نام پر ہے۔ اس طرح سے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کو میری محبت پر یقین نہیں رہا کیا؟ تو ریا بولتی ہے نہیں، مجھے تم پر یقین نہیں کہ تم مجھ سے بدلہ لے رہے ہو یا مجھ سے سچی محبت کرتے ہو۔ اس طرح وہ غصے میں آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اب تم میرے پاس تب ہی آنا جب تم کو میری محبت پر یقین آ جائے، اس سے پہلے میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ریا بھی غصے میں آ جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ اس کو غصے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ سارا کھیل اسما کا ہے جو ریا اور کبیر کو جدا کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس نے اس کی بہن کے دل میں وہم ڈال دیا اور وہ اسی وہم کو دور کرنے کے لیے کبیر کے پاس گئی تھی، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ کبیر غصے میں آ جاتا ہے اور اس نے صاف صاف بول دیا کہ اگر تمہیں میری محبت پر یقین نہیں تو نہ کرو۔ اس کے بعد مبینہ جو ہے وہ غصے میں دعا سے کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھے بچے کی خوشخبری نہ سنائی تو اب میں نہیں رکوں گی اور مبین کی دوسری شادی کر دوں گی۔
اور تم مجھے روک نہیں پاؤ گی کیونکہ میرا فیصلہ میرا بیٹا نہیں ٹالے گا۔ تب دونوں بہنیں آپس میں باتیں کرتی ہیں، کیا واقعی آپ کی دوسری شادی ہو جائے گی اور آپ کو وہ طلاق دے گا اور چھوڑ دے گا؟ تب کبیر اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے، کیا وہ وائن کدھر ہے اور اس کو کس نے بتایا ہے کہ یہ وائن میرے بھائی کے نام پر ہے؟ تب وہ بولتے ہیں کہ ہمیں تو تم نے منع کر رکھا ہے، تو ہم بھلا کیوں بتائیں گے اس کو کہ یہ تمہارے بھائی کے نام پر ہے۔ تب وہ پریشان ہوتا ہے اور کبیر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ہمارے دونوں خاندانوں کے بیچ لڑائی کروانے والا کوئی تیسرا آدمی ہے۔ تمہیں یاد ہے مجھے ہاسپٹل میں کسی کو مارنے کی کوشش کی ہے، وہی میرا دشمن ہے۔